بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دم درود سے کچھ نہیں ہوتا، ارے بھائی ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان اور کافر کی سوچ میں یہ فرق ہے. کافر کہتا ہے کہ ظاہری اسباب اور دوا ہی سے ہوگا، مومن کہتے ہیں کہ اللہ بغیر دوا کے دم درود پر ٹھیک کرنے پر بھی قادر ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اسی لیے تو صحابی رسول نے جب ایک قبیلے کے سردار کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اسی لیے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر زہر آلود کھانا کھایا گیا اور اس کا اثر نہیں ہوا. تو ایک مسلمان وہ اسپریچول اور اس روحانی ایلیمنٹ کو کبھی بھی وہ اوائڈ اور اس کو اگنور نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا وہ مردوں کو زندہ کرنا، بھائی حکم تو اللہ کا ہے، وضاحت آ گئی ہے. اب ایک بات کہ بھائی لوگوں کو ان کے ڈی این اے کو محفوظ رکھ کر 50 سالوں کے اندر اندر ان کو زندہ کرنا یا ان کے اعضاء کو کارآمد اور ایکٹیویٹ بنانا، کہیں نہ کہیں اس کی نظیر موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات ایسے بتلا دیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے کہ ہر چیز کو جو تم سبب کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہو، اسباب اور وسائل اور انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ کی دنیا میں لیمیٹیشن میں رکھ کر دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، سلامتی والی ہو جا. اب اس کے 2 مطلب ہے، یا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی جیسے اس سے ثابت ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں اللہ نے ایسی ماہیت تبدیل کر دی کہ آگ اثر انداز نہیں ہوئی، رسیاں جل گئی. تو اب دیکھیں آج بھی اگر آگ سے آکسیجن کو نکال لیا جائے تو وہ نہیں جلاتی. اسی پر انسانوں نے مدار رکھ کر فائر پروف لباس بنا لیا. کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو صادر ہو وہ معجزہ، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر اور صادر ہو وہ کرامت. اس کو ہم نیچرل لا کہ اس سے جو ہٹ کر ہوتا ہے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیچرل لا سے ہٹ کر نہیں ہوتا، وہ سپر نیچرل ہوتا ہے. یعنی جو اعلیٰ فطرت ہوتی ہے یہ اس کے مطابق ہوتا ہے. جیسے کسی انسان کا اپنی عقل کے مطابق کسی چیز کو تسلیم کرنا یا انکار کرنا الگ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی عقل ناقص ہے تو وہ عقل انسانی اور فطرت انسانی کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن ہم سے ایک ماورا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے لیکن قوت باصرہ بھی اندھیرے میں دیکھنے کے لیے، نظر آنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. تو انبیاء کو علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور پھر اس کے بعد اولیاء کو اللہ کی طرف سے وہ خاص ملکہ، وہ خاص علم وہبی، علم لدنی عطا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بعض ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. دوسری ضروری بات یہ ہے کہ معجزہ کبھی تو کسی کے مطالبے پر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ ویسے ہی اپنے انبیاء کے فضائل اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے بھی ظاہر فرماتے ہیں، حالانکہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا ہوتا. اور یہ بھی ہے کہ اس زمانے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں بالکل اسی بات پہ آ رہا ہوں، تھوڑا تمہید ماننے. تیسری بات کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو جنہوں نے مطالبہ کیا ان کو عاجز کر دیا جائے، دوسرا مطلب انبیاء کی فضیلت بتلانا مقصود ہو، تیسرا مقصد بھی ہوتا ہے. اچھا کچھ معجزات تو ایسے ہیں کہ جس کو بتا دیا گیا کہ کوئی اور اس کی نظیر لانے پر قادر نہیں، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے تو فرمایا کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. پھر فرمایا بعشر سور، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. پھر فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. لیکن جہاں پر یہ وضاحت نہ ہو تو کبھی کبھی معجزات انسانوں کی ترقیات کے لیے ایک تمہید کے طور پر بھی بتائے جاتے ہیں کہ آگے نسل انسانی اس طرح کی چیزیں کریں اور اس کو محیر العقول
کارنامے نہ سمجھے، یعنی جو سائنس اور تسخیر کا اور ماہیت شے کو تبدیل کرنے کا اسلام نے جو نقطہ دی، اصل پوائنٹ وہ ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، سلامتی والی ہو جا۔ اب اس کے دو مطلب ہے، یا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی جیسے اس سے ثابت ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں اللہ نے ایسی ماہیت تبدیل کر دی کہ آگ اثر انداز نہیں ہوئی، رسیاں جل گئی۔ تو اب دیکھیں آج بھی اگر آگ سے آکسیجن کو نکال لیا جائے تو وہ نہیں جلاتی، اسی پر انسانوں نے مدار رکھ کر فائر پروف لباس بنا لیا، ایسے کیمیکل بنا لیے کہ جس سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ انہوں نے پتھر کو مارا اور اس سے جو ہے وہ پانی کے چشمے نکل پڑے۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان آیا۔ اچھا اسی لاٹھی اور عصا کو زمین پہ مارا تو وہ سام بن کر اژدہا بن کر اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے لیے علنا لہ الحدید، لوہے کو پگھلا دیا۔ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، اسی کو ہاتھ سے مروڑ کر اس سے وہ زرہ اور اسلحہ بنانے لگے۔ اور اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا سورہ حدید میں 27ویں پارے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہے کو اس لیے نازل کیا کہ اس میں قوت ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ یعنی کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جائے، مادرزاد نابینا ٹھیک ہو جائے۔ یعنی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دم درود سے کچھ نہیں ہوتا، ارے بھائی ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کی سوچ میں یہ فرق ہے، کافر کہتا ہے کہ ظاہری اسباب اور دوا ہی سے ہوگا، مومن کہتے ہیں کہ اللہ بغیر دوا کے دم درود پر ٹھیک کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء اللہ یغادر سقما۔ اسی لیے تو صحابی رسول نے جب ایک قبیلے کے سردار کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر زہر آلود کھانا کھایا گیا اور اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو ایک مسلمان وہ اسپریچول اور اس روحانی ایلیمنٹ کو کبھی بھی وہ اوائڈ اور اس کو اگنور نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا وہ مردوں کو زندہ کرنا، بھائی حکم تو اللہ کا ہے، وضاحت آ گئی ہے۔ اب ایک بات کہ بھائی لوگوں کو ان کے ڈی این اے کو محفوظ رکھ کر 50 سالوں کے اندر اندر ان کو زندہ کرنا یا ان کے اعضاء کو کارآمد اور ایکٹیویٹ بنانا، کہیں نہ کہیں اس کی نظیر موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات ایسے بتلا دیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے کہ ہر چیز کو جو تم سبب کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہو، اسباب اور وسائل اور انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ کی دنیا میں لمیٹیشن میں رکھ کر دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں۔